بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ درس حدیث کا معمول چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ زیادہ وقت اس میں نہیں لیا جائے گا آپ حضرات کا، بس 2 منٹ یا 3 منٹ یا زیادہ سے زیادہ 5 منٹ کا وقت لیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ایسے ہیں جو ہمارے معاشرے کو صحیح رخ پر لے جا سکتے ہیں، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان ارشادات کو آپس میں دہراتے رہیں۔ تو اسی سلسلے کی یہ کڑی ہے کہ درس حدیث ہے۔ اللہ تعالی ہمیں احادیث کو سننا اور سننے کے بعد ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ کون سا اسلام اچھا ہے، ایو اسلام خیر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کھانا کھلاؤ، سلام کرو ہر شخص کو جس کو تم جانتے ہو اور جس کو نہیں جانتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تشریف لاتے تھے، اور کئی جہتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کرتے تھے۔ تو یہ بھی ایک صحابی ہیں جنہوں نے ایک سوال کیا ہے، وہ جہت یہ ہے کہ اسلام میں کون کون سے اعمال اچھے ہیں، یعنی کون سا اسلام اچھا ہے، یعنی کہ اسلام کے اندر کون کون سے اعمال اچھے ہیں جو ہم کریں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جہت کے مطابق، جس جہت میں وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں یا جس طرز کی ان کے اندر کمی ہوتی ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اسی کی تائید کرتے ہیں، یعنی کہ اسلام کے کون سے اعمال زیادہ پسندیدہ اور خوب تر ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اہل حاجت کو کھانا کھلانا یہ بہت بڑا اجر کا کام ہے، اور خاص کر پہلے بھی بیانوں میں نے یہ عرض کیا ہے آپ حضرات کے سامنے کہ وہ لوگ جو سفید پوش ہیں اور غریب تر ہیں، ان کے پاس کھانے کو نہیں ہوتا، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ مدد کریں اور ان کو کھانا کھلائیں، راشن دلا دیں۔ تو یہ حدیث بھی الحمدللہ آ گئی ہمارے سامنے۔ اور اس کے ساتھ ہر ایک کو سلام کرنا، خواہ ہو تم اسے جانتے ہو یا نہیں جانتے، یعنی کہ جان پہچان پہ اگر کوئی سلام کرتا ہے تو ہو سکتا ہے دل تو مسلمان کو تو حسن ظن رکھنے کا تائید ہے، لیکن پھر بھی اس میں ذرا شیبہ ہو سکتا ہے کہ یہ خالصتاً للہ نہیں ہو، بلکہ ان کی کوئی غرض ہو یا غائط ہو۔ تو اسی لیے جانے کسی کو یا نہ جانے، سامنے آ جائے تو اس کو سلام کرنا چاہیے، اور یہ سنت ابراہیمی بھی ہے، یعنی کہ ایک دوسرے کو سلام کرنا۔ اور اسی طرح قرآن کریم میں بھی اس آیت کو ہے کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور دوسرے قرآن کے کہ وہ اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم، اسیروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ حدیث پہلی حدیث کا ٹکڑا، اس کی تشریح۔ اور دوسری جگہ قرآن کریم ہے وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ، یعنی کہ دنیا تو دنیا، جب جنت میں جنتی آپس میں ملیں گے تو ایک دوسرے کو سلام کرتے ہوئے ہیں۔ سلام کی تائید میں کئی احادیث وارد ہوئی ہیں، اور مسلمانوں پر لازم ہے کہ ہر وہ مسلمان، خواہ وہ جانتا ہو اسے یا نہ جانتا ہو، اس کو سلام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ السلام علیکم کے رواج کو بڑھانا چاہیے۔ آگے بھی انشاءاللہ اسی کے متعلق احادیث آئیں گی، اللہ تعالیٰ ان کو بھی بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔